نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی تحلیل نحوی اور صرفی کر رہے ہیں، اور سورہ البقرہ کی جو تحلیل ہے وہ جاری اور ساری ہے۔ تو آج ہم نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے 110 110۔ تو یہ آپ کے سامنے ہے، تو اس کی ہم سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کی تحلیل صرفی اور نحوی کریں گے، اور پھر اس کا مفہوم ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير۔ تو اس کی ابتدا جو ہے وہ واو سے ہو رہی ہے۔ واو حرف استئناف ہے، مبنی علی الفتح، لا محل له من الاعراب۔ اقیموا فعل امر مبنی علی حذف النون، کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو ضمیر متصل ہے، مبنی سکون کے اوپر ہے، محلاً مرفوع فاعل۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں جو الف ہے واو کے بعد، اس کو ہم الف فارقہ بولتے ہیں۔ الصلاۃ مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے اقیم الصلاۃ، اس کو ہم جملہ استئنافیہ کہتے ہیں، لا محل لها من الاعراب۔ وآتوا، اس میں جو واو ہے یہ حرف عطف ہے، مبنی علی الفتح، لا محل له من الاعراب۔ آتو فعل امر مبنی علی حذف النون ہے، کیونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے ہے۔ واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور محلاً مرفوع ہے فاعل۔ الزکاۃ مفعول به منصوب بالفتحہ الظاہرہ، اور یہ جو جملہ ہے آتوا الزکاۃ، یہ معطوف ہے پچھلے جملے یعنی اقیم الصلاۃ کے اوپر۔ وما تقدموا لانفسکم، اس میں جو واو ہے یہ حرف استئناف ہے، ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، فتح پہ مبنی ہے، لا محل له من الاعراب۔ اور ما جو ہے یہ اسم شرط جازم ہے، سکون کے اوپر مبنی ہے، محلاً منصوب ہے، مفعول بہ۔ اس کو آپ مفعول بہ مقدم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جو فعل ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تقدموا، یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ تقدموا فعل مضارع مجزوم ہے، کیونکہ یہ فعل الشرط ہے، اور اس کی جزم کی علامت اس کے نون کا گرنا ہے، حذف النون، کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے، اور واو ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور محلاً مرفوع ہے فاعل۔ اور یہ جو جملہ ہے تقدموا، یہ استئنافیہ ہے، لا محل لها من الاعراب۔ لانفسکم، لام حرف جر ہے، انفس نفس کی جمع ہے، انفس، اس کے نیچے زیر ہے چونکہ یہ مجرور ہے بالکسرہ ظاہرہ لام کی وجہ سے۔ کاف جو ہے کم میں،
یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے ضمہ پہ، اور محلن مجرور ہے مضاف الیہ، اور میم جو ہے یہ علامت جمع ذکور ہے، اور یہ جار اور مجرور دونوں یہ متعلق ہے فعل تقدموں کے۔ من حرف جر ہے، مبنی علی السکون ہے، لا محل لہ من الاعراب۔ خیر یہ اسم مجرور ہے اور اس کی جر کی نشانی را کے نیچے تنوین ہے یعنی زیر ہے، اور یہ جار اور مجرور من خیر، یہ ریلیٹڈ کس سے ہے، ان کا تعلق کس سے ہے؟ وہ ایک محذوف اسم سے ہے جو محلن منصوب ہے، کیونکہ وہ حال ہے ماں کا، یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمییز ہے ماں کی، اور وہ محذوف ہے۔ تجدہ، تو تجدو یہ فعل مضارع مجزوم ہے کیونکہ یہ جواب الشرط، اور اس کی جزم کی علامت حذف النون ہے کیونکہ افعال خمسہ میں سے ہے، اور واو جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی علی السکون ہے، محلن مرفوع فاعل ہے، اور یہ تجدوہ یہ جو ہا ہے اس کو ہم کہیں گے ضمیر متصل مبنی علی الضمہ ہے اور محلن منصوب ہے چونکہ یہ تجدو کا مفعول بہ ہے، اور یہ جو جملہ ہے تجدوہ ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب کیونکہ یہ جواب شرط جازم غیر مقترن بالفا ہے۔ آئندہ ظرف مکان ہے منصوب، اور اس کے نصب کی جو علامت ہے اس کی فتحہ ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ ظرف مضاف ہو کے آتا ہے۔ اللہ لفظ جلالہ ہے مضاف الیہ مجرور بالکسرہ ظاہرہ، ان حرف توکید و نصب مشبہ بالفعل، یہ فتح پہ مبنی ہے اور لا محل لہ من الاعراب ہے۔ اللہ اس میں انہ ہے منصوب ہے اور اس کے نصب کی علامت اس کی فتحہ ہے۔ بما با حرف جر ہے مبنی علی الکسرہ ہے لا محل لہ من الاعراب، اور ما اس میں موصول مبنی علی السکون ہے فی محل جر چونکہ اس کے پیچھے با ہے، اور یہ جو جار اور مجرور ہیں یہ کس سے متعلق ہیں؟ یہ بصیر سے متعلق ہیں جو آخر میں ہے، جو دراصل انہ کی خبر ہوگا۔ تعملون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ہے کیونکہ یہ افعال خمسہ میں سے ہے، واو ضمیر متصل مبنی علی السکون محلن مرفوع فاعل ہے، اس کا مفعول بھی معذوف ہے، اور اس کی تقدیر کیا ہے؟ تعملونہ، تو وہ عائد کس کی طرف تھا؟ ما اس میں موصول کی طرف، لیکن معذوف ہے، اور یہ جو جملہ ہے تعملون یہ صلۃ الموصول ہے لا محل لہا من الاعراب۔ بصیر یہ انہ کی خبر ہے مرفوع بالضمہ ظاہرہ، اور یہ جو پورا جملہ ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، اس کو ہم کہیں گے جملہ استئنافیہ ہے لا محل لہا من الاعراب۔ اب اس کے مشکل الفاظ دیکھیے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور، اقیم فعل امر تھا نا تو ہم کہیں گے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ آتو دینا، دو دے دو ادا کرو، آتا یؤتی ایتاء، اور اس میں جو ما ہے یہ حرف شرط تھا جازم، یعنی جو کچھ تقدمو تم پیش کرتے ہو، قدم یقدم تقدیم، تو اس کا جو ثلاثی ہے وہ قدمہ ہے، قدمہ یقدم، تو جب یہ باب تفعیل میں جاتا ہے تو اس کا مطلب تھا پیش کرنا، قدم یقدم، تقدمو تم پیش کرتے ہو، لانفسکم اپنی جانوں کے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن کوئی بھی بھلائی کی بات یا عمل، تجدوہ تم اس کو پاؤ گے، وجد یجد پانا، عند اللہ اللہ کے قریب، ان اللہ بے شک اللہ، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے، تو اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا اور جو کچھ تم پیش کرتے ہو، لِأَنفُسِکُم اپنی جانوں کے لیے، من خیرن بھلائی کی کوئی بھی چیز یا عمل، تجدوہ اس کو تم پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، ان اللہ بے شک اللہ بما تعملون بصیر جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو
اس کو دیکھنے والا ہے. یہ اس کا ترجمہ تھا. بڑا ہی خوبصورت پیغام ہے جو اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے، اور ایک ایسی حقیقت کا انکشاف ہو رہا ہے جو ہم میں سے بہت سے لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دین صرف نماز، روزہ، قرآن خوانی، زکوٰۃ اور حج کا نام نہیں. یہ بالکل دین کے ستون ہیں، یہ فرائض ہیں، لیکن ان کی اپنی ایک حقیقت بھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کعبے کی تصویر دیوار پر لگا لی، کار میں قرآن رکھ لیا، عمرے بار بار کیے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، بس ہم دیندار ہو گئے. لیکن دین صرف عبادات کا نام نہیں. اس پہ غور کیجئے کہ یہ جو بھی نظام عبادت ہے جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ دراصل مینز ہیں، یہ ذرائع ہیں کہ جن کے ذریعے ہم ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں. ہمارے لیے ایک منزل مقرر کی جاتی ہے اور اس منزل تک پہنچنا ہو، یعنی کچھ ایسے اینڈز ہیں، ایسے نتائج ہیں کہ جن کو حاصل کرنے کے لیے ان مینز کو استعمال کیا جاتا ہے. اور پریشانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم ذرائع کو پکڑ لیتے ہیں، مینز کو پکڑ لیتے ہیں، اور ان کے جو مقاصد ہیں، اس کی جو حقیقت ہے، اس کی جو منزل ہے، اس کے جو نتائج ہیں، وہ ہماری نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں. دین صرف عبادات کا نام نہیں. دین کا اصل جوہر ہمارا کردار ہے، ہمارا سلوک ہے، ہماری زبان ہے، ہماری نیت ہے، ہمارے معاملات ہے. اور یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس قدر ہم اپنے حقوق کو ادا کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث حسن ہے، ترمذی شریف میں بیان کی گئی. آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ جو مجھے عزیز ہیں اور کل قیامت والے دن جو سب سے نزدیک مجھ سے بیٹھے ہوں گے، وہ لوگ ہیں جو اخلاق میں بہت اچھے ہیں. اور تم میں سے وہ لوگ کہ جو قیامت والے دن مجھ سے بہت دور ہوں گے، وہ کون سے ہیں؟ سرسارون، ٹاکیٹو، زیادہ باتیں کرنے والے، والمتشدقون، اور وہ لوگ جو شیخیاں بگاڑتے ہیں، جو اپنی تعریف کرنا بھی پسند کرتے ہیں اور لوگوں سے اپنی تعریف سننا بھی پسند کرتے ہیں. اور پھر فرمایا المتفیہقون. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو متکبر ہیں. حضور نے فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ ہوں گے اور قیامت والے دن مجھ سے دور، بہت دور ہوں گے، جو باطونی ہیں، بناوٹی ہیں اور متکبر ہیں. تو ذرا سوچئے، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہم دوسروں کی حق مارتے ہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں. ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن لوگوں پر ظلم کرتے ہیں. ہم عمرہ کرتے ہیں لیکن دل میں تکبر اور آنکھوں میں حرص اور لالچ رکھتے ہیں. ایسا دین اللہ کو پسند نہیں. اللہ کو وہ دین پسند ہے جس میں ہمارا دل صاف ہو، ہماری زبان سچ بولے، ہمارا ہاتھ مظلوم کا سہارا بنے، ہماری آنکھ گناہ سے جھک جائے اور ہمارا دل عاجزی سے بھرا ہوا ہو. تو اس کا کیا مطلب نکلا؟ نماز پڑھنے کے ساتھ، روزہ رکھنے کے ساتھ، جو کہ عظیم عبادات ہیں اور ان کا ثواب بے حد ہے، ان کے مقصد پر نظریں جمائی رکھنا بھی ضروری ہے. اور مقصد پہ نظر جمانے کا مطلب یہ ہے کہ برائی سے بچنا اور اچھائی کی طرف بڑھنا. تو اگر میں نماز پڑھتا ہوں لیکن بد اخلاق بھی ہوں، لوگوں کے ساتھ میرے معاملات بھی اچھے نہیں ہیں، میں اگر دکاندار ہوں تو کم تولتا ہوں، ملاوٹ کرتا ہوں، میں اگر روزہ رکھتا ہوں اور ساتھ جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہے نا. پھر یہ عبادت کس طرح کے نتائج پیدا کرے گی؟ تو مجھے سوچنا ہوگا کہ اس عبادت کی ایک روح ہے جس کو میں نظر انداز کر رہا ہوں. دین یہ ہے کہ میں والدین کی خدمت کروں، بچوں کے لیے محبت اور تربیت کا پیکر بنوں، اپنے ماتحتوں پر رحم کروں، راستوں کو صاف رکھوں، گھر کو صاف رکھوں، محلے کو صاف رکھوں، نظروں کو نیچا رکھوں اور لوگوں کی عزتوں کا محافظ بنوں. یہی اصل دین ہے. اس کو کہتے ہیں اقامت صلاح. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے نا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اس کا ایک حصہ تو نماز کے اندر پڑھی جانے والی نماز ہے، گھر کے اندر مصلے پہ کھڑے ہو کر پڑھی جانے والی نماز ہے. اور اس کا جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان مسجد سے باہر نکلتا ہے تو پھر نماز کی اقامت شروع ہوتی ہے.
اور اگلی نماز تک وہ جاری رہتی ہے۔ اس میں مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے، وہ حقوق جو میں نے ادا کرنے ہیں ان تمام حیثیات کے ساتھ جو معاشرے نے مجھے دی ہیں، کہ میں شوہر ہوں، میں باپ ہوں، میں بھائی ہوں، وہ حقوق میں کس طرح سے ادا کر رہا ہوں۔ یقین جانیے کہ یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین ہمارے دل میں اترے، ہمارے گھر میں روشنی بنے، ہماری نسلوں میں وفا، محبت اور عدل پیدا ہو، تو ہمیں عبادت کے ساتھ معاملات کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا۔ نماز کے ساتھ نرم مزاجی، اچھے اخلاق، قرآن کے ساتھ سچائی، تسبیح کے ساتھ عاجزی، اور عمرے کے ساتھ عفو و درگزر، یہی دین اسلام ہے۔ تو یہ وہم ہمیں نہیں پالنا چاہیے کہ دین صرف یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں، روزہ رکھوں، قرآن پڑھوں، زکوٰۃ دوں، حج کروں اور کلمہ پڑھ لوں اور بس معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، یہ سب عبادات ہیں اور یہ فرض ہیں جن کا حساب مجھ سے لیا جائے گا، لیکن میں ان کا پھل نہیں پا سکتا، ان کے مقاصد حاصل نہیں کر سکتا جب تک میرے معاملات دنیا کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ درست نہیں۔ میری یہ عبادات بھی درست نہیں ہو سکتی اگر میں ظلم کرتا ہوں، کوتاہی کرتا ہوں، وعدہ خلافی کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، گالیاں دیتا ہوں، لڑتا اور جھگڑتا ہوں۔ اللہ سے جو میرا تعلق ہے وہ صرف اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ میں نے اپنے گھر کے صحن میں کعبے کی تصویر لگا لی ہے، میں نے اپنے گاڑی میں قرآن رکھ لیا، یہ کافی نہیں۔ دکان کی دیوار پر آیت لگی ہے، یہ کافی نہیں۔ ہاتھ میں تسبیح ہے، یہ کافی نہیں۔ میں نے بہت سے عمرے کر لیے ہیں، یہ کافی نہیں ہے۔ اگر میں مصلے پہ کھڑے ہو کر 70,000 دفعہ سجدہ بھی کروں تو یہ کافی نہیں۔ دین دراصل میری استقامت، میرا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ رحم، میری سچائی، میرا انصاف، میری اولاد کی تربیت، والدین سے حسن سلوک، لوگوں کی عزتوں کی حفاظت، میری نظر کی پاکیزگی، یہ اقامت صلاۃ کا حصہ ہے۔ یہ جب تک نہ ہو نماز قائم نہیں ہوتی۔ نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس کے قائم کرنے کے لیے ان شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں یہ دعا ہے کہ وہ ہمیں وہ صلاحیت، وہ طاقت عطا فرمائے کہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح معنوں میں اسوہ حسنہ بنا سکیں، آپ کی سنتوں پر عمل کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔